جلدی سے سوچتے ہیں کہ پہلے 2 سنت پڑھ لو، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ہے، تو ہم فجر کی نماز ابھی ہماری سنت ہی نہیں پڑھی ہم نے، تو کیا کرتے ہیں؟ امام تو نماز پڑھا رہا ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت جلدی سے اللہ اکبر جلدی سے سنتیں پڑھ لی، جماعت میں شامل ہو گئے۔ غلط ہے طریقہ۔ اب دیکھیے، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، عمل بھی نہیں ہے، آپ نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں، لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا۔ دیکھیے وہ حدیث کیا ہے۔ وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا بعد صلاة الصبح رکعتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح رکعتان فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو داؤد۔ یہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ابو داؤد کی، ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کرو۔ اس حدیث کے راوی ہیں قیس بن عمرو، کیا فرماتے ہیں؟ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز۔ میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، نبی اکرم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ہم بہت سے صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ رأى رسول اللہ، جب نماز پڑھا دیا آپ نے، سلام پھیر دیا، ایک صحابی آئے ہوں گے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے۔ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پیشاب پائخانے میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ مسجد میں کبھی دیر سے پہنچتے، تو ایک صحابی آئے، وہ دیر سے آئے، جب دیر سے آئے تو انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ جماعت میں شریک ہو گئے۔ جماعت میں شریک، انہوں نے سنت نہیں پڑھی، جماعت میں شریک ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا نماز پڑھا کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب آپ سلام پھیر چکے، تو سلام پھرنے کے بعد آپ کی عادت ہوتی تھی مقتدیوں کی طرف، نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کرنے کی، آپ نے نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ اب کیا دیکھا؟ نماز تو ہو گئی، جماعت میں سے ایک آدمی، ایک صحابی اٹھے اور الگ جا کر وہ پھر نماز کی نیت باندھ لی، اللہ ہوا، اور انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی فجر کی، اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، میں نے کہہ دیا تھا کہ لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، انہوں نے میرے پیچھے تو فجر کی نماز پڑھ لی، جب فجر کے بعد کوئی نماز ہی نہیں تو یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ لیکن نماز پڑھتے وقت تک نہیں بولا اللہ کے نبی نے، جب وہ نماز پڑھ چکے تب اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، ادھر آؤ میرے پاس۔ تو وہی حدیث ہے، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا، قیس بن عمرو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، بعد صلاۃ الصبح رکعتین، صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز نبی کے پیچھے پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت الگ سے نماز پڑھی، بعد میں اس نے 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ جب وہ 2 رکعت پڑھ چکا تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ جب وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا، صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، یعنی فرض نماز 2 رکعت ہے، وہ تم میرے پیچھے پڑھ چکے ہو، یہ بعد میں تم نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ یہ بعد میں تم نے کیا پڑھا؟ تو جانتے ہو صحابی نے کیا کہا؟ سنیے، اور اس صحابی کے جواب پر نبی کا عمل کیا تھا، نبی نے کیا کہا، یہ سنیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ بعد میں 2 رکعت کون سی تھی، تو انہوں نے کہا، انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھیں، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی وہ میں نہیں پڑھ سکا، قضاء حاجت وغیرہ میں دیر ہو گئی، وضو بنا کر گھر سے آیا، سوچا کہ 2 رکعت سنتیں پڑھوں گا، مسجد میں داخل ہوا تو نماز جماعت کھڑی تھی،
میں نے جماعت چھوڑنا ترک نہیں کیا، میں نے جماعت سے الگ ہو کر سنتیں پڑھنا گوارا نہیں کیا، میں جماعت میں شامل ہو گیا، تو وہ 2 رکعت جو سنتیں میری چھوٹ گئیں، جو پہلے پڑھی جاتی تھیں، وہ میں نے نہیں پڑھی۔ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، آپ نے ابھی جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ وہی 2 رکعت سنتیں تھی جو پہلے پڑھی جاتی تھی، جو کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا، وہ میں نے اب پڑھی۔ کوئی نئی نماز نہیں ہے نا؟ نہیں، سنتیں تھیں، اچھا وہ نہیں پڑھ پائے تھے، ہاں۔ فَسَكَتَ رسول اللہ، آپ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ نے کبھی فجر سے کے بعد سنتیں نہیں پڑھی، آپ نے کبھی ایسا کیا بھی نہیں، آپ نے ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن اس صحابی نے ایسا کیا اور آپ نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے۔ فسکت رسول اللہ، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے اگر سنتیں پڑھتا ہے تو وہ ایک لغو اور ایک بیکار کام کر رہا ہے، اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اس کو جماعت میں شرکت کرنی چاہیے، اور نماز ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز سنت وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ عادت نہیں بنانا چاہیے، کبھی کبھی اگر مسجد میں سنتیں نہیں پڑھ سکا، جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، اور سنتیں چھوٹ گئی وہ بعد میں پڑھ۔ اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں یہ کون سی نماز؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں چھوٹ گئی، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں تھا۔ آپ نے اس کو بولا ذرا کون سی نماز تھی یہ؟ کہ اللہ کے رسول وہ چھوٹ گئی تھی۔ اچھا وہ تھی، ٹھیک۔ یہ ہے تقریری سنت۔ اب ہم اندازہ لگائیں، سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے، اور ہم دین کے اندر کتنی چیزوں کا اور اضافہ کر رہے ہیں۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ سب دین سمجھ کر کوئی نیا گھر بنوا رہا ہے۔ چلیے مولانا صاحب کیا ہوا؟ نیا گھر بنایا ہے، دعا کر دیجئے۔ مولانا جرجیس 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی گھر میں برکت دے۔ اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی، اسٹار پلس چلے گا، ناٹک دیکھا جائے گا، ساس بھی کبھی بہو تھی نا، صحیح ہے نا، بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی، ہاں یہی صحیح، یہ سب چلے گا اس میں سیریل۔ لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے، اب اس سیریل چاہے کتنے چلتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مولانا سرجیت صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے، اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائیں سب حلال، دعا جو ہو گئی، اب سب کام جائز ہو گئے۔ پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں، کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو چلیے دعا کر دیجیے اور آپ نے کیا؟ یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے۔ کرائے کے ٹٹو جانتے ہو؟ بھاڑے کے، ایک پارا سب کو پکڑا دیا۔ کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے، ایسے، اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا، آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت عقل مند ہیں۔ میں نے دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا، دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے، کوئی آگے 3-4 پنے الٹ دیے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ بس یہ برائی ہے، جس کام کو آپ دین سمجھ کر، اچھا سمجھ کر رہے ہیں، کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر پاس کیا ہے؟